ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ جو ماں زچگی سے گزرتی ہے وہ موت میں نہ جائے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نوزائیدہ مر نہ جائے۔ خاتون جب بچہ پیدا کرتی ہیں تو وہ جو درد ہے دنیا میں سے کوئی بڑا درد ہے نہیں، تکلیف ہے نہیں، ایبسولوٹلی۔ لیکن وہ پھر خاتون کو پھر کیسے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے بس بچے پیدا کرنے ہیں؟ A woman should be more than her womb۔ وہ ایک انسان ضرور ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مہینے کے خاص دن ہوتے ہیں، ایک لڑکی جس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کون سی ذہنی تناؤ ہوگا کہ کلاس میں بیٹھے اس نے بہت سارا اسٹرگل کری، اسکول پہنچ گئی، لیکن کلاس میں بیٹھے وہ آپ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ جہاں 12 13 15 سال کی عمر آتی ہے تو باڈی میں چینجز آتے ہیں، لڑکوں میں بھی آتے ہیں، لڑکیوں میں بھی آتے ہیں۔ یہ آثار شروع ہوتے ہیں تو بچی سمجھتی ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے کوئی کینسر ہو گیا، کیا میں مر جاؤں گی۔ بار بار بچے پیدا کرنے کی خواہش ہے مردوں کی، عورتوں کی۔ یہ بہت ڈینجرس ہے۔ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک بچے کی پیدائش اور اگلے بچے کے جمنے میں 2 سال سے اوپر کا وقفہ ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شادی ہو جاتی ہے نا، اور یہ آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ اپنے بچے پیدا کرو، اور پہلے مہینے میں آپ کو کہا جائے کہ جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ، اس میں جو پورا خاندان ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا، اس کو بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ذرا سا بیک سیٹ لے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ، میں ہوں سہیل اظہر خان۔ عموماً ہمارے ملک کی تمام جتنی بھی چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، وہاں پہ بڑی ایک سیاسی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، اور خان کاسٹ کا یہ ایک تسلسل رہا ہے کہ سیاسی گفتگو سے زیادہ ہمارے معاشرے کے وہ مسائل جسے ہمیں آس پاس بہت ساری مسائل کھڑے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اگنور کر کے صرف کچھ سیاسی ڈیبیٹس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو ارد گرد کے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے ایسوسیٹ ہیں ان کے اوپر بات کی جائے۔ آج اس کسی خاص موضوعات کے اوپر ہم نے انتہائی سینئر ڈاکٹر صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول صاحبہ کو دعوت دی اپنی پوڈ کاسٹ میں، اور ان سے ہم خواتین کی صحت کے حوالے سے بہت سارے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی وقت کے انتہائی مشکور ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ تو 30-35 سال سے ہے گائنیکالوجسٹ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہی ہیں پیمس کی، اور پرو وائس چانسلر رہی ہیں، اور اس طرح اوور 100 پبلیکیشنز ہے، تو 35 سال کی سروس میں تو آپ نے بہت کچھ کر لیا۔ ہم نے آپ کی جتنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے تھرو آؤٹ دیز ایئرس، اس میں کچھ چھوٹی موٹی کہانیوں، کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے تجربہ کی، اور کچھ ایسی چیزیں جو کبھی نہیں بدلیں، کچھ میں تھوڑی بہت تبدیلی آئیں، کچھ اچھی تبدیلیوں پہ بھی بات کریں گے، کچھ ایسی چیزیں جو ابھی وہیں کی وہیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ مجھے عموماً ایک سوال بڑا عجیب لگتا ہے نا، کہ ہمیں آج بھی جب خواتین کی حقوق کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم کی اجازت دے دی اور ہم نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا، لیکن عموماً ایک لڑکی کے لیے اس کا سٹرگل گھر سے نکل کے اسکول تک پہنچنا تو ہوتا ہے جو معاشرے کو نظر آتا ہے، لیکن اسکول کے کلاس میں بیٹھ کے جب اس کی عمر بلوغت پہ جانی شروع ہوتی ہے تو ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہے جس کا اس کو سامنا ہوتا ہے، جس سے وہ ڈر جاتی ہے، سہم جاتی ہے، شاید وہ اپنا اسکول بھی کنٹینیو نہیں کر پاتی۔ آپ کو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں بدلا؟ کافی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ میں بہت آپ نے اچھی بات کی کہ ہم خواتین کو اپنی بچیوں کو تعلیم کا حق دیں۔ یہ بھی 50% لڑکیاں پاکستان میں اس سے محروم ہیں، تو چلیں 50% کو تو یہ حق مل رہا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ابھی اس میں ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا ہے۔ ابھی ہماری آدھی بچیاں جو ہیں وہ گھر ہی پہ ہیں، بیکاز اگر کوئی تھوڑی سی بھی پاسبلٹی ہے تو کسی طرح سے مینیج کر کے لڑکے کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بچی اکثر اس سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں تھوڑا بہت اس کو قرآن شریف یا گھر میں کوئی آ کے تھوڑا بہت ناظرہ کرا دیتے ہیں، لیکن جو تعلیم ہے وہ ہمارے ہاں اب بھی لڑکیوں میں بہت کم ہے۔ جہاں 12 13 15 سال کی عمر آتی ہے تو باڈی میں چینجز آتے ہیں، لڑکوں میں بھی آتے ہیں، لڑکیوں میں بھی آتے ہیں، لڑکیوں میں تھوڑی جلدی آتے ہیں۔
بیکاز لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، جلدی میچور بھی ہو جاتی ہیں، بہت سمجھدار ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، جبکہ لڑکے تو ہمیشہ لڑکے ہی رہتے ہیں، وہ تو اچھے خاصے 18-20 سال کے بھی لڑکے ہی ہوتے ہیں، جبکہ لڑکیاں چھوٹی سی ایسے آنٹی بن نہیں جاتی ایسے ہیں تو اب یہ ہے کہ اس چینج میں ہماری ایک جو خاص ایک میجر چینج ہے سن بلوغت پہ، وہ ہے جو ہم MHM کہتے ہیں، جو کہ ایک چینج ہے جس میں کہ ایک آثار ماہواری یا ماہانہ آثار شروع ہوتے ہیں. وہ بھی ایک بڑا ایک نیچرل عمل ہے، اور اس کا کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، کسی کو 11 پہ، کسی کو 12 پہ، کسی کو 15 پہ، کسی کو 13 پہ، کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں پتہ، کوئی ساتھ نہیں پتہ. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ سم ہاؤ ہماری مائیں، ہمارے گھر میں ایک شرم ہے، بات نہیں ہوتی، اور ایسی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور ایسے بہیو کیا جاتا ہے جیسے ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں اور جب یہ آثار شروع ہوتے ہیں تو بچی سمجھتی ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے کوئی کینسر ہو گیا، کیا میں مر جاؤں گی، یہ کیا ہوا. اور یہ پورا ایک جو ایک بڑا جیسے روٹین سی چیز ہے، جسم میں چینجز آ رہے ہیں اور علامات آ رہی ہیں، یہ بھی ایک روٹین چیز ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ والدہ کی ذمہ داری ہے، بڑی بہن کی ذمہ داری ہے، گھر کے لوگوں کی. اور اس کے علاوہ بیکاز ہمارے اسکولز میں بہت سٹگما ہے، بہت پرابلم ہے، آلریڈی لوگ جو ہیں وہ بہت چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں، اسکولوں میں خاصا مشکل ہو جاتا ہے اس کے پڑھانا. لیکن جو بچے پڑھ رہے ہیں اس میں ریپروڈکٹیو سسٹم بھی پڑھتے ہیں، اس میں یعنی جو آپ کا غذا کا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، برین کا سسٹم بھی پڑھتے ہیں، اور ریپروڈکٹیو سسٹم بھی پڑھتے ہیں. آپ اور کو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مہینے کے خاص دن ہوتے ہیں، ایک لڑکی جس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اسکول میں ہم اس لیے بات کریں کہ جو گھر پہ ہے تو اس کا تو آپ تصور ہی نہ کریں، اسکول بھی اس لیے بات کریں کہ وہاں پہ ایک پراپر سسٹم کے اندر ہے، وہاں کے ساتھ بہت ساری بچیاں ہیں، اس کے ساتھ بھی وہ مسئلہ ہے. وہ کون سی ذہنی تناؤ ہوگا کہ کلاس میں بیٹھے اس نے بہت سارا اسٹرگل کری، اسکول پہنچ گئی، لیکن کلاس میں بیٹھے وہ آپ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، وہ سوچتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کا جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر کیا ایسا امپیکٹ ہوگا کہ وہ آگے زندگی کے اوپر وہ پھر وہ لانگ ٹرم رہے گا. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ سم ہاؤ جو سن بلوغت ہے اس پہ بھی ایک ہمارے ہاں جو ہے نا عمر چھپائی بھی بڑی ہوتی ہے، کہ جس کا ہو گیا تو وہ تو میں تو بہت بڑی ہو گئی، جس کا نہیں ہوا وہ سوچ رہی ہے کہ میں کس چیز سے محروم ہوں. تو جب پتہ چل جاتا ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے کہ آپ میچورٹی سے ایڈولسنس سے گزرتے ہیں. پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ہمارے کلچرل اسٹگماز ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی شاور لینے سے کوئی خرابی آ جاتی ہے، زندگی بھر کا نقصان ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ اگر لے لیں. اور وہ تو بڑا ایک بیسک چیز ہے، شاور لینا تو ہمارے موسم میں گرمی میں ایک ہائیجین کا بیسک نیڈ ہے، اور اپنے آپ کو صاف رکھنا انفیکشن سے بچانے کے لیے سب سے جو ہے نا ہمارے غسل کرنا تو سب سے نارمل سی چیز ہے. اور لیکن ہمارے یہاں بند کیا جاتا ہے جی وہ پورے ایک جس میں ہفتے کے زیادہ لیے ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ فوربڈ ہوتا ہے جو ٹریڈیشنل ہمارے کلچرز ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے. اسی طرح بچیوں کو اس کو ان دا اسٹرائڈ لینا کہ اس کی وجہ سے آپ چھٹی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے آپ اسکول سے نہیں چھٹی لیتے، چھوٹی موٹی درد ہے اس کے لیے پین کلر لے لیتے ہیں، اور یہ ایک سسٹم ہے جو ایک زندگی کا حصہ ہے جو آپ نے اگلے 20-30 سال اس سسٹم میں سے 40 سال گزرنا ہے، بیکاز یہ جو بھی ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین ہیں ان میں یہ ماہانہ علامت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ اب آج کل تو اور بھی کتنے ایشوز آ گئے ہیں. PCOS ہے جو اس میں کہ کم پیریڈز آتے ہیں، مطلب دیر سے آتے ہیں، وہ ایک پریشانی ہے، کسی کو جلدی آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جس میں اسکول ہیلتھ کا بہت حصہ ہے. جو بچی اسکول جا رہی ہے، میں نے دیکھا ہے جو اچھے جو اچھے اسکولس ہیں وہاں پہ ایک اسکول ڈاکٹر یا ایک اسکول نرس ہوتی ہے، اور اس سے اتنا میجر فرق پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سپورٹیو سسٹم ہے. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اور آج سے کوئی 30 سال پہلے 25 سال پہلے ایک اسکول ہیلتھ سروس بھی شروع ہوئی تھی جس میں بہت ڈاکٹرز کو انڈکٹ کیا گیا تھا سرکاری طریقے سے کہ وہ اسکول میں جا کے اسکول ہیلتھ کی باتیں کریں، جو کہ لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہیں اور لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہیں. تو ہم اکثر جو بھی ہم عورتوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لڑکوں کے لیے بھی بہت نگلیکٹ ہے. ان کو کون گائیڈ کرتا ہے؟ کیا ان کے والد بتاتے ہیں؟ کیا ان کے پیئرز ان کو بتاتے ہیں؟ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بیسیکلی گھرانے سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونٹی اور اسکولز میں ایک
کلچرلی سینسٹیو طریقے سے ہونی ضروری ہے. اور یہ بڑا لازمی اس وقت ہے. آپ نے جس طرح بات کی نا کہ لڑکوں کے اندر یہ بات ہونا، کیونکہ لڑکے تو عموماً شادی کے بعد ہی ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ خواتین کی صحت کے کیا کیا مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. حالانکہ وہ ایک بھائی بھی ہو سکتا ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل. ہمارے یہاں مسئلہ ایک اور بھی ہے. ہمیں آج بھی لگتا ہی ہے نا کہ واش رومز ہونا ہماری گھر کے اندر یا کسی بھی اسکول کے اندر، کسی بھی کالج کے اندر، یہ ابھی بھی ایک بہت بڑی لگژری سمجھی جاتی ہے. Absolutely. مطلب ہم ابھی بھی وہی کڑے ہیں کہ آپ کسی سرکاری اسکول میں چلیں اور وہاں پہ واش روم دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ میں بس کچھ نہ کہے. مطلب یہ ہے، میں ایک اسکول میں گیا، میں وہاں پہ کوئی کام کر رہا تھا، مجھے وہاں پہ گیا تو واش رومز بند تھے. تو میں نے کہا واش روم، کہتے ہیں ابھی چابی لائی جا رہی ہے. تو وہ 2-3 واش روم تھے بچیوں کے، کھول دیے گئے. میں نے کہا کہ کسی ادارے نے ادھر بنائے تھے. تو کہتے ہیں، میں نے کہا یہ بند کیوں؟ کہتے ہیں بچے گندے کرتے ہیں اس کو. آپ تو بات کر رہے ہیں ایک اسکول کی. آپ مجھ سے پوچھیے کہ میں سرکاری ہسپتال میں نے ساری نوکری کی ہے، اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ میں نے سکھایا ہے، اسی سیٹ اپ میں سکھایا ہے. وہاں بھی باتھ روم ایک لگژری ہے. ہماری ڈیوٹی ڈاکٹرز پریشان پھرتی ہیں، وہ ان کے ایکسیس میں واش رومز نہیں ہیں. اگر ہے بھی تو وہ نرس، بیکاز نرسز تو کانسٹنٹ ہے نا، ڈاکٹرز تو آتی ہیں جاتی ہیں ڈیوٹی سے، ان کے پاس چابی ہوتی ہے. نرس کی منتیں کرنا، نرس سے اچھے تعلقات رکھنا، وہ چابی دے دے باتھ روم کھل جائے. سو یہ چیزیں ہیں جو آپ کا بیسک رائٹ ہے، مطلب. لیکن سم ہاؤ یہ ایک ہمارا ڈیفیشنسی ہے، اور میں ہمیشہ آئی ایم شیور دیر از اے وے فارورڈ. اور جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا، آپ کہیں بھی چلے جائیے، آپ بہترین شاپنگ مال میں چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں. جبکہ آپ جیسے کسی مڈل ایسٹ میں چلے جائیے، وہاں پہ آپ ایئرپورٹس میں چلے جائیے تو ہر 100 قدم پہ آپ کو ایک واش روم، اور بہترین واش روم ملتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کی ضرورت ہے خاص صاف واش روم کی، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اسکول، کالج، ایون سفر کے اندر اور پردہ داری ہے نا جی، پردے داری. ہاں، پردے داری. ایک طرف ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ خواتین کے اوپر پردہ یہ وہ، لیکن اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، مطلب سفر کے دوران کسی بھی پیٹرول پمپ کے اوپر یہ بڑا لازم ہوتا ہے کہ اس کے اندر چیزیں ہوں گی اس طرح صاف، اس کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو لگتا ہے. تو ہمیں پھر واپس اسی کے مہینے کے خاص دنوں میں پھر کیا ہوتا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سفری پابندی آپ کے اوپر آ گئی ایک طرح کی، کیونکہ آپ کو پراپر واش رومز نہیں ہے، مسئلے ہیں. آپ اسکول نہیں جا رہی، آپ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہی، کیونکہ مردوں کے درمیان اگر آپ کسی آفس میں کام کریں اور وہاں پہ ایک ہی واش روم ہے تو آپ کیسے جائیں گے. یہ جو ہمارا ایک کلچر ہے نا، یہ تھرو آؤٹ ہے. پہلے ایڈولسنس میں ہے کہ جب سن بلوغت ہے تب یہ پرابلمس ہیں. پھر پریگننسی والی اسٹیج ہے کہ لوگ جہاں زیادہ مرد امپلائڈ ہوں گے، 1-2 عورتیں ہوں گی، کہیں کہ کیوں، وائی ان کو میٹرنٹی لیو کیوں مل رہی ہے، ان کو نکال دو، دوسرا بندہ رکھ لو، ہمیں نہیں ان کو لیو دینی، ہمیں پیڈ لیو کیوں دیں. یہ ایک ایشو ہے. دیکھیں نا جی، وہ تو ایک بایولوجیکل ڈس ایڈوانٹیج ہے، عورت کو تو کرنا ہے، یا ایڈوانٹیج کہہ دیجیے کہ ماں تو عورت ہی بن سکتی ہے نا. آپ ڈاکٹر ہیں اور 30-35 سال سے سروس کے اندر ہے، گائنیکالوجسٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کم عمری میں شادی ہے، یہ لوگ تو آج کہتے نہیں ہوتی، ہم تو بڑے بڑے تعلیم حاصل کی ہم نے، اب بڑے پروگریسو سوسائٹیز ہیں، اب تو نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. شاید 100 سال پہلے ہوتا ہوگا. آپ کی دادی امی کا شاید میں آپ کو قصہ سنا رہے تھے. بالکل صحیح بات ہے. ہم مے بی اب دیکھیں نا، آپ کا ملک جو ہے نا، اس میں آپ کی تقریباً 60% آبادی لو مڈل انکم ہے، یا 70% آبادی لو مڈل انکم ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ کم عمری کی شادی لیجسلیشن پاکستان میں بہترین ہے. لاز دیکھیں، لگتا ہے کہ یورپ کے لاز سے بہتر ہمارے لاز ہیں، بیکاز وہ اسلامی طور سے بھی صحیح ہیں اور پروگریسو بھی ہیں. لیکن امپلیمنٹیشن ہیز سو مچ ڈیفیشنسی. کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. کتابوں میں، کاغذوں میں لکھنے سے عورت کو کوئی حقوق نہیں ملتے. حقوق آپ کو تب ملتے ہیں جب وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی کم عمری کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور اکثر ہر 1-2 مہینے کے بعد آپ کو اخبار میں نظر آتا ہے کہ ایک قاضی کو پکڑا گیا، وہ 11 سال کی بچی کی شادی ایک 12 سال کے بچے سے کرا رہا تھا. سنتے ہیں ہم. لیکن یہ تب ہو رہا ہے نا کہ کاغذ سے ہم تھوڑا آگے بڑھے ہیں، شاید ہم نے ڈاکومنٹیشن کی ہے، اس کے باوجود ہم پکڑ پا رہے ہیں، ہم نیوز بنا پا رہے
رہے ہیں. ہاں. حالانکہ اگر ہمارے پاس یہ قانون نہ ہوتے ہیں تو پھر تو ہم یہ بھی نہیں کر سو سکتے. الحمدللہ آئی تھنک پہلا اسٹیپ تو قانون بنانا ہے, لیکن جو میجر اسٹیپ ہے وہ ابھی ہم اس میں بہت پیچھے ہیں. بیکاز آج بھی جیسے بات ہو رہی تھی ابھی کہ فسٹولا, آپ نے سنا ہوگا, ہمارے لوگ شاید نہ سمجھیں فسٹولا کیا ہوتا ہے. obstetric فسٹولا یعنی اگر کسی بچی کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ حمل کے پروسیس سے گزرتی ہے, تو ایک 14 سال کی لڑکی, 15 سال کی لڑکی, اس کی تو بھی ہڈیاں بھی صحیح سے نہیں مضبوط ہوئیں, ابھی تک وہ تیار نہیں ہے کہ وہ ایک بچے کو کیری کرے, اور کیری کرنے کے بعد اس کو پیدا بھی کرے اور قدرتی طریقے سے پیدا کرے, بیکاز اس کی ابھی گروتھ ہی پوری نہیں ہوئی, اس کی ہڈیاں ہی پوری نہیں بنی, اس کے مسلز ہی پورے ابھی اپنے سن, جس کے کہتے ہیں نا میچورٹی, جو کہ 18-19 سال تک آپ ٹوٹلی ویل ڈیولپڈ فیمیل جو آر, اب آپ کی گروتھ رک گئی ہے. تو ایسے کیسز میں بچہ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکتا, اور جو دور افتاد گاؤں ہیں یا جہاں پہ کوئی ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ موجود نہیں ہے, تو پھر وہ ایک دن 2 دن اسی درد ذہ میں رہتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا جو پیشاب کا راستہ اور جو زنانہ راستہ ہے, یا جو پخانے کا راستہ اور زنانہ راستہ ہے, اس میں پریشر, بچے کے سر کے پریشر کی وجہ سے ہول بن جاتے ہیں, اور پھر غلط راستوں سے چیزیں نکلتی ہیں, اور پھر اس لڑکی کو شوہر تو گھر بھیج دیتا ہے کہ بھئی میں تو ایسی لڑکی مجھے نہیں چاہیے. آپ پہلے اس کو 15 سال پہ بیاہ کے لے آئیے, پھر جب اس کو نگلیکٹ کیا, جب اس کی وجہ سے اس کو ریپرکشنز ہوئیں, تو آپ نے کہا بھئی یہ تو بہت زیادہ اسمیل آتی ہے اس میں سے, یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. اور لڑکیاں تو اور بھی اویلیبل ہیں, پھر شادی ہو جائے گی. لیکن وہ جو بچی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا, جس کو کہ اس وقت شاید گڑیوں سے کھیلنا تھا, شاید اس کو تعلیم حاصل کرنی تھی, آپ نے اس کو ماں بنا دیا. تو اب جب ماں بنایا تو پھر اچھی صحت کی فیسلٹی میں بھی نہیں لے کے گئے, اسی گھر میں وہ پڑی رہی اور اس کے ساتھ نگلیکٹ ہوئی. تو اس کے بعد اس کا علاج بہت مشکل, لیکن اب الحمدللہ اویلیبل ہے, کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو تو پریونٹ کرنا ہے, ہم تو پریونٹیو میڈیسن کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ پہلے غلط شادی کر دو, پھر غلط اس کا آؤٹ کم ہو جائے, پھر اس کے بعد جب اس کو تکلیف ہو جائے تو آؤ اس کا علاج کریں, اس کو ٹھیک کر دیں. تو ہم اس معاشرے کا علاج نہ کریں کہ جس میں یہ ہو نا, جس میں ہر بچی اسکول جائے, جس میں ہر بچی کا جو جب تک وہ 20 سال کی نہیں ہوتی, جب تک وہ ایٹ لیسٹ گریجویشن نہیں کرتی, اس کی میچورٹی ذہنی جسمانی پوری نہیں ہوتی, آپ اس کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری جو کہ ریلیشن شپس نبھانا ہے. ہماری شادی ایک آدمی سے تو نہیں ہوتی, تو پوری فیملی سے ہوتی ہے, ساری فیملی کو نبھانا ہوتا ہے. جیٹھ بھی ہوتے ہیں, سسر بھی ہوتے ہیں, ساس بھی ہوتی ہیں, نندیں بھی ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی بچی کیا سمجھے گی, گڑیا کھیلتی ہوئی آئی اور یہاں کہاں پھنس گئی. لیکن یہ زندگی ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں بلکہ ایک دفعہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, میں اکثر کلینک سے واپس آتی ہوں تو میں ضرور تقریر کرتی ہوں کہ ایسے لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو ایسے شوہر ہیں اور ایسے کرنا چاہیے. تو میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا, کیا کوئی اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں؟ میں نے کہا تم ہو اور بہت سے اچھے اچھے لوگ ہیں, لیکن اچھے لوگوں کی تو کوئی کہانی نہیں ہے. اچھے لوگ تو خوش ہیں, لیکن جہاں ہمیں دکھ ہوتا ہے, جہاں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو یا اس خاتون کو اس کے رائٹس نہیں ملتے, تو پھر ہم ایک واویلا مچاتے ہیں کہ اس کو اس کا حق کیوں نہیں مل رہا, اس کو اچھی غذا نہیں ملتی, اس کو اچھی نگہداشت نہیں ملتی, اس کے خون کی ہیموگلوبن صرف 6 ہے, اس کا جو ہے اس کو ٹیکے لگنے چاہیے, لیکن ٹیکوں کی نوبت کیوں آئی, اس نے آئرن کی سمپل گولی کیوں نہیں کھا لی, اس کی غذا کسی نے کیوں نہیں خیال کیا کہ اس کو زیادہ چاہیے, ضرورت ہے, اس کو گوشت بھی کھلانا چاہیے, اس کو اچھی دالیں, انڈا, سب چیز کھلائیں. ہم گرم ٹھنڈے کے چکر میں اس سے بھی فارغ کر دیتے ہیں. تو اچھے لوگ تو ہیں, لیکن جہاں پرابلم ہے وہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ پرابلمس ختم ہو جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسائل خواتین کی طرف سے بھی زیادہ ہے؟ مطلب احساس ہو کہ آپ کا ایک ڈفرینٹ کردار ہے اپنی بہو کے ساتھ, لیکن اگر آپ کی بیٹی ہیں تو آپ کا کردار بہت مختلف ہے. بالکل, یہ ایک حقیقت ہے, بڑی تلخ حقیقت ہے. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جب کوئی میرے پاس کوئی لڑکی کمپلین کرے کہ میری ساس کو اندر نہ بلائیں, وہ میرے ہسبینڈ کو بلا لیں, آپ بلا لیں, اگر میں کہوں گی تو وہ پھر کہیں گی کہ تم نے آنے نہیں دیا. تو خیر, پھر میں ہمیشہ خیر جو بھی ہوتی ہے بات, پھر میں اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھو, ابھی تو تم امپاورڈ نہیں ہو, لیکن تمہارا وقت بھی آئے گا, تم بھی ساس بنو گی. تم کوشش کرنا کہ تمہاری بہو اس پروسیس سے نہ گزرو. یہ کہنا بڑا سبق آموز سا لگتا ہے, لیکن یہی آگے کی پروگریس ہے کہ جس کو
बुरी सास मिले, अगर किसी का शौहर अच्छा ना हो तो वो ये क्यों चाहे कि उसका बेटा भी बुरा शौहर बने. लेकिन ये एक समहाउ साइकिल है जो अनब्रेकेबल है, और वो आपका एनर्जी है, आपका एफर्ट है, और आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, कहीं नहीं भी कर सकते. वहाँ सब्र करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हमारी माशरे में द चॉइस ऑफ गर्ल है, मतलब अपनी अपनी बेटे के लिए लड़की ढूंढना, और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हों और वो कैसी हों, किस उम्र के हद तक हो, तो मेरी बात ये है कि जो द चॉइस ऑफ गर्ल है ये इतना हार्श क्यों है हम लड़कियों के ऊपर, और हमारा माशरा इससे, हालांकि एक बेटी की हमने शादी की होती है और उससे हमने बहुत कुछ सीखा होता है, उसमें एज गैप का मसला होता है, उस लड़की को हमने शायद किसी और ख़ानदान से इस चक्कर में लेके आते हैं, फिर उसकी और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन दूसरी बेटी के लिए भी वही प्रैक्टिस दोबारा करना है, ये समझ नहीं आता मुझे. बस आई थिंक ये अब तो वैसे एटलीस्ट जो हमारी तरह के लोग हैं, हम तो अपने बच्चे से पूछते हैं, अपनी बच्ची से भी पूछते हैं, भाई तुम्हारा क्या ख़्याल है, कोई तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम उस पे भी राज़ी हैं. देखिए ना जी, अब ज़माना चेंज हो रहा है. हमारे रसूल पाक अपनी बेटी से पूछ के तो फिर उनकी शादी करते हैं. तो हम आज 1400 साल के बाद अब भी अपनी बच्ची की पसंद की नहीं बात करेंगे, उस लड़के की पसंद की बात नहीं करेंगे. तो जो भी हम रिश्ता करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा विजडम होगी. पेरेंट्स बहुत विजडम से करते हैं जो शायद बच्चों में नहीं होती, लेकिन उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. इस्लाम ने हमको ये कहा है, हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि जी हमारा कल्चर ये कहता है और हमारी ज़मीनें हैं वो डिवाइड नहीं होंगी, हम ख़ानदान में ही शादी करेंगे. ऐसे थोड़ी होता है. लड़की की पसंद तो पूछ लीजिए, क्या उसको वो पसंद है. अगर नहीं पसंद है तो और कोई बेहतर जोड़ उसको ज़रूर मिलेगा, और विद इन दो सिस्टम मिलेगा. आप अपने सिस्टम से बाहर तो नहीं जाते. हमारी अपने इश्यूज़ हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसमें बच्चे और बच्ची दोनों की कंसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये जो एज गैप आ जाता है हमारे यहाँ, 10-15 साल की एज गैप को, उम्र के फ़र्क नहीं समझा जाता. ये बड़ा एक नॉर्मल रूटीन सा काम. लेकिन आपने ये सोचा कि ये सिर्फ मर्द बड़ा हो और औरत छोटी हो तो ठीक है. अगर औरत 1 महीने भी उम्र में बड़ी है तो वो ऐसा फील करती है जैसे कि बड़ा ही जुल्म हो गया बच्चे पे. तो ये चीज़ें हैं कि इसमें मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे रसूल पाक की जो सबसे मोहब्बत वाली शादी, जो सबसे ज़्यादा चली, जिससे उनको औलाद मिली, वो उनसे उम्र में बड़ी थी, और जितनी मोहब्बत उनको उनसे थी और जितना वो उनको याद करते थे, और वो खदीजतुल कुबरा हैं, और उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कोई दूसरा अक्ट नहीं किया. तो हमारे पास तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि हर चीज़ में परफेक्शन हमारे पास है, लेकिन हम तो अल्लाह के बड़े गुनाहगार बनते हैं. आपको नहीं लगता लड़कों के साथ भी जाती होती है? बिल्कुल होती है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ लड़के से भी पूछें, लड़की से भी पूछें. हाँ, नहीं, मैं सिर्फ उस वाले से बात कर रहा था कि लड़कों के साथ इस वाले से जाती होती है कि काम के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, गाड़ी लेने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में उसकी उम्र निकल जाती है, 30-35 साल तक पहुँच जाती है, और फिर उसको उस उम्र में लड़की नहीं मिलती. अब मिलती तो है, बहुत कम. हर उम्र में मिल जाती नहीं, ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ 20-22 साल से लड़की निकल जाए, उसको कहीं ठिकाने लगाने के माँ बाप सोच रहे होते हैं. बड़ी मुश्किल से कोई लड़की होगी बड़ी बहादुर कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, चीज़ें करें, और वो 27-28 साल तक पहुँचें. हमारे यहाँ तो 18 साल के बाद ऐसा समझा जाता है कि ये पता नहीं हमारे घर में ये मखलूक क्यों रह रही है. बस चेंज आ रहा है. और एक तरफ लड़के को हमने किसी और दौड़ में लगा दिया कि आप जाओ पैसे कमाओ कुछ बनो, वो प्रेशर है. लड़की जैसी 17 साल की हुई उस पर ये प्रेशर, इसको निकालो घर से बाहर. ठीक है, फिर ये जो गैप है ना ये खुद हम बना देते हैं. एंड मैं इसमें एक चीज़ आपके नोट में लाऊंगी कि अगर घर में 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो वो चारों बहनें जो हैं वो मेजॉरिटी जो हैं लायक भी होंगी, अच्छा पढ़ती भी होंगी, वो अपनी डिग्रियां भी लेंगी. और लड़के जो हैं उनको पढ़ाना इस कदर मुश्किल होता है, उनकी मिन्नतें तरले, उनको कभी बाहर भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि ये किसी तरह कुछ बन जाए. और लड़कियां बिकॉज़ हमारा इतना सोसाइटी उनको लिमिट्स में रखती है, इतना उनको महदूद रखती है, तो वो बहुत ज़्यादा अचीव करती हैं. तो मेरा तो ये ख़्याल है कि हमें दोनों पे इक्वल तवज्जो देनी चाहिए, दोनों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. हर एक में हर चीज़ का टैलेंट नहीं है, किसी को बिज़नेस का टैलेंट है, किसी को पढ़ने का टैलेंट है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देना. और ये मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं अपने सिलसिले में भी कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरे बाप की विजन है. आई एम वॉट माई फादर मेड मी. वो कहते हैं ना कि यू आर अ प्रिंसेस बिकॉज
آپ کے فادر کنگ تھے، اس لیے نہیں کہ آپ کا شوہر پرنس تھا. تو میں پرنسس ہوں اس لیے کہ میرا باپ ایک بادشاہ آدمی تھا جس نے مجھے اتنا بنا دیا. تو یہ ایک سوچ ہے جو باپوں کو اپنی بچیوں کو آگے لانے کی کرنی ہے، بیکاز یہ ہے پیٹریارکل. ہمیں حقیقت سے سمجھوتا کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ مرد جو ہے اس کا ڈومیننٹ رول ہے ہمارے یہاں، وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے. اگر اس کا ذہن کھلا ہوا ہے تو وہ فیملی جو ہے وہ بہت پروگریس کرے گی. اور وہ ایک پورا ایک سوسائٹی ہے نا، وہ اکیلا تو نہیں ہے. یہ ہم بچے پیدا کرنے کی دوڑ میں اتنے آگے کیوں ہیں؟ ہمیں کیوں شوق ہے بچے پیدا کرنے کا، اور اتنا زیادہ؟ اس میں خود بھی خاصی حیران ہوتی ہوں کہ جو میرے پیرنٹس تھے ان کی جنریشن میں 2 یا 3 بچے لوگ پیدا کیا کرتے تھے جو پڑھے لکھے تھے. لیکن آج جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تقریباً 4 تو ایوریج کرتے ہیں، اس کے بعد 1-2 غلطی بھی ہو جاتی ہے. یہ پڑھے لکھے کی بات کر رہی ہوں. جو غیر پڑھے لکھے ہیں، جو اتنے سمجھدار نہیں ہیں، ان کی تو تعداد کی بات ہی نہیں کیجیے. آئی تھنک اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کی اسٹیٹ کا. آپ کی اسٹیٹ نے آپ کو کیا سیکیورٹی دی ہے، آپ کے پاس بڑھاپے کا کیا بندوبست ہے. تو ہمارے بچے جو ہیں یہ ہماری انشورنس ہے. جب 4-6 پیدا کریں گے، ایک تو لائق ہوگا، ایک تو ہماری بڑھاپے میں خدمت کرے گا. اس سوچ سے یہ ہماری انشورنس پالیسیز ہیں. اگر ہمارا اسٹیٹ کا روبسٹ سسٹم ہو، ہمیں یہ سیکیورٹی ہو کہ ہاں جی اگر ہمارے کوئی بھی حالات کم ہوں گے تو اسٹیٹ کے ہاسپٹلس ہیں، اسٹیٹ کے اسکولس ہیں، ہر چیز ہے، اسٹیٹ کے اولڈ پیپلز ہوم بھی ہیں. تو شاید ہم اتنی تعداد میں بچے نہ پیدا کریں اور بیٹوں کی دوڑ میں ہم تھوڑے سے آہستہ ہو جائیں. بیٹے ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ وہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. بیٹیاں دوسرے گھر کی ہوتی ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا میم دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر سیکیورٹیز ہوتی ہیں تو باہر ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے، ان وہ کو ایک پتہ اور ہے. ایکسٹریم ہے، ہاں ہم ایک اور ایکسٹریم ہاں ہے. وہ ایک الگ وہ چیز ہے، بالکل ایگری کرتے ہیں. لیکن اگر آپ پیدا کر رہے ہیں تو وہ آپ وہ بروکن سسٹم کے اوپر اور بوجھ ڈال رہے ہیں. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہماری ڈیزائرز کیا ہیں؟ کیا ہماری یہ ڈیزائر ہے کہ ہماری اولاد ایجوکیٹڈ ہو؟ کیا ہماری یہ ڈیزائر ہے کہ ہم اس کو کسی اکمپلشڈ انسان بنائیں، اس کو ایک اچھا مسلمان، اچھا انسان بنائیں؟ ہم تو بیکاز ہمارے ابا کے 10 بچے تھے، ہم اس لیے ہم بھی 8 پیدا کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جب بچے پیدا کرتے ہیں ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہم کو پوری کرنی ہے. اور میں کبھی کبھی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے. مطلب آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی آج کل امپلائمنٹ یوزولی سیکیورٹی گارڈ، ڈرائیورز، سروس انڈسٹری میں ہے. دیر از نو انڈسٹری ان پاکستان، دیر از اونلی سروس. کوک ہیں، ڈرائیورز ہیں، ہیلپرز ہیں، دیٹس آل یو ہیو. اور جہاں جائیں تو جو ہوگا وہ کہے گا باجی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، کوئی امداد کر دیں. ہم ضرور کریں گے. لیکن آپ نے لوگوں کو اس نوبت پہ پہنچا دیا کہ اگر اس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو وہ ہر آتے جاتے سے امداد مانگ رہا ہے. لیکن اس میں بنیادی یہ بھی چیز ہے نا کہ ایک تو وہ ہے، بالکل ہے، اوبیسلی ہے، لیکن یہ پیدا کرنا، اس کو پھر ایک کیوٹک سوسائٹی کے اندر ان کو بچانا کہ بچہ سیکچولی بھی اس سے محفوظ رہے، وائلنس سے محفوظ رہے. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں اتنے بچے پیدا جو آپ بات کریے، لیکن وہ جو پیدا کرنے کا عمل ہے مطلب وہ اتنا آسان کیوں ہے خاتون کے لیے؟ ہمیں تو بالکل یہ کہا آسان جاتا نہیں ہے، ہے. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون جب بچہ پیدا کرتی ہیں تو وہ جو درد ہے دنیا میں اس سے کوئی بڑا درد ہے نہیں، تکلیف ہے نہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن وہ پھر خاتون کو پھر کیسے مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے بس بچے پیدا کرنے ہیں؟ دیکھیں جی، جب آپ سم ٹائمز آئی فیل ویری سوری، اے وومن شوڈ بی مور دین ہر وومب. یعنی اس عورت کی وہ ایک انسان ضرور ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، وہ صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. آپ جب اس کو بیاہ کے لاتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دینا، اس کی صحت کا خیال رکھنا اور انشور کرنا کہ اگر وہ زچگی کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ لک ڈاؤن کرنا. اور یہ ایک بڑا عجیب سا قصہ ہے تو کوئی 25 سال پرانا. جب ہم نے نیا یہ پمز بنایا تھا تو جاپان کے ساتھ مل کے ہم نے کافی جائکا کے ساتھ ریسرچ کی تھی، اپنے ICT میں کی تھی اسلام آباد میں. تو گئے ہم لوگ، رورل ہیلتھ سینٹر تھا، پھر ادھر کی جو کمیونٹی تھی اس میں گئے تو وہاں پہ ایک خاتون تھی، ساس تھی اور ساتھ اس کے بہو بھی تھی. تو وہ حاملہ تھی کچھ 6 مہینے 7 مہینے. تو ان سے پوچھا اس کا کوئی آپ نے کارڈ بنوایا، اس کو آپ چیک اپ کراتی ہیں؟ کہ کیوں؟
تو انہوں نے کہا جی حاملہ خاتون کی تو خاص نگہداشت ہونی چاہیے، کارڈ بننا چاہیے، پھر اس کو ٹیکے گولیاں اور اس کا فالو اپ ہونا چاہیے، بی پی چیک ہونا چاہیے. کہتی او دیکھو جی سامنے مجھ کھڑی ہے، ہر 2 سال پہ ایک بچہ دیتی ہے، آج تک ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، اس کو میں کیوں لے کے جاؤں؟ جب عورت کا یہی رول ہے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آج سے 25 سال پہلے کوئی اور پاکستان تو نہیں تھا نا، اور اسی اسلام آباد کے قریب کا گاؤں تھا. تو دس از اف یو تھنک آف یور ویمن ایز کیٹل، ویئر ڈز دیٹ وومن اسٹینڈ؟ اگر وہ لڑکی ایجوکیٹڈ ہو، اگر وہ لڑکا ایجوکیٹڈ ہو، ساس نے تھوڑی سی سمجھ کی ہو. آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے سمجھ کے لیے. ہمارے گاؤں میں بہت سمجھدار عورتیں ہیں، بہت اچھی عورتیں ہیں، انہوں نے تعلیم نہیں حاصل کی لیکن سمجھ تو ہونا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بار بار بچے پیدا کرنے کی خواہش ہے مردوں کی، عورتوں کی، یا جو بھی ہے، یہ جو بار بار بچے پیدا، یہ خاتون کے جسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ یہ بہت ڈینجرس ہے، اور خاص طور پہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک بچے کی پیدائش اور اگلے بچے کے جمنے میں 2 سال سے اوپر کا وقفہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے بعد ماں نے اس کو دودھ پلایا، اس کے بعد اس کے شوہر نے بھی کوئی وقفہ کا طریقہ استعمال کیا جس میں 2 سال وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہا، اور جب 2 سال پورے ہو گئے دودھ دینا بند کیا، اس کے بعد آپ نے اگلا حمل ٹھہرایا، جس میں اس ماں کی صحت بہتر ہو گئی، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو اس کی نشو و نما اور اٹینشن پوری ملی، اور پھر اگلا بچہ 3 سال کے بعد آیا. تو یہ جب بچہ 3 سال کا ہو جائے گا یہ تو اسکول چلا جائے گا، اور وہ ماں اس دوسرے بچے کو بھی 2 سال مکمل اٹینشن دے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی دوسرا بچہ 2 ماہ کا ہی ہے، 3 ماہ کا ہے، اس کو دودھ بھی نہیں پلا سکے، وہ بھی نہیں مینج ہو سکا، اور ابھی وہ لڑکی بالکل جسے کہتے ہیں خون کی بھی اس کو کمی ہے، جنرل صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جس کے لیے وہ راتوں کو جاگ رہی ہے، اور وہ دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے. پھر حمل ہوتا ہے، پہلے 3 ماہ میں اس کو اتنی الٹیاں آتی ہیں، اس کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے، پچھلی پریگننسی سے اس نے ریکور نہیں کیا ہوتا. سو کلوزلی اسپیسڈ پریگننسیز، یعنی 2 بچوں میں کم وقفے کی وجہ سے ماؤں کی صحت بگڑتی ہے، اور جب صحت بگڑتی ہے تو ماؤں کی شرح اموات زچگی کے دوران بڑھتی ہے. تو یہ ایک سمپل میجر ہے، یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، اور یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آپ 2 سال کا وقفہ نہ کریں. تو ہمارا میسج ہی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو آپ کوئی مانے حمل طریقہ استعمال کریں جس میں کہ 2 سال تک حمل نہ ہو، اور بچے کو اس کا جو دودھ ہے وہ ملے. اگر سمہاؤ دودھ آپ نے سال پلایا یا 6 مہینے پلایا، لیکن اٹینشن تو آپ نے اس بچے کو دی. ابھی وہ بیچارہ 11 مہینے کا ہے تو اس کا چھوٹا بہن بھائی آ گیا، پھر وہ 2.5 سال کا ہوا تو تیسرا بھی آ گیا. تو وہ ماں جس کو پتہ نہیں وہ کہاں کھڑی ہے، کہاں بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے، 3 بچے جس کے ارد گرد رو رہے ہوں گے، نہ اس کی صحت ہے نہ اس کی دماغی صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہماری ایک سرخرو ہے، مطلب وہ مرد کہے گا میں کتنا مینلی ہوں کہ میں نے 3 سال میں 3 بچے پیدا کر لیے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی لگتا ہوگا نا کہ جب ایک ینگ لڑکی ینگ لڑکا شادی کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ جب کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہے جہاں پہ ان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر اچانک سے ان کو یاد آتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی ہمیں جانا تھا. تو یہ جو بچے پیدا کرنے کا عمل ہے یہ تو بہت پیچیدہ عمل ہے. اس میں سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں خاتون کو، میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں بدلتی ہے اس کی ارد گرد چیزیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ ایک ڈاکٹر کو اس خاتون سے دور کرتی ہیں یا اس ماں سے دور کرتی ہیں تو کیا ڈیفیکلٹیز میں آپ پہنچ جاتے ہیں، اور اس سے پھر ریورس ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو اکثر کہتی ہوں کہ جب آپ اپنی بچی کی شادی کریں تو جہیز نہ دیں، آپ اس کو فولک ایسڈ کھلائیں. فولک ایسڈ ایک بڑی سستی دوا ہے، بالکل سستی، آپ 50 روپے خرچ کریں آپ کو 30 گولیاں مل جائیں گی. کوئی لوگ جو ماں بننے والی ماں جس کو ابھی حمل نہیں ہوا اگر وہ فولک ایسڈ لے گی اور پھر بچہ جمے گا تو اس کے بچے میں ایب نارمیلٹیز کم ہوں گی. پھر دوسری چیز HPV ویکسین آ گئی ہے. ہر بچی جس کی شادی ہوتی ہے شادی سے پہلے اس کو وہ HPV ویکسین لگنی چاہیے. کیوں؟ بیکاز اس سے وہ سروائیکل کینسر سے بچ سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو آگہی ہے.
فولک ایسڈ سے میں اکثر ڈاکٹروں پہ حیران ہوتی ہوں، ایون ڈاکٹرز ہماری پریگننٹ ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں فولک ایسڈ لے رہی تھی، نہیں میڈم یہ تو ان پلانڈ ہے. یار پلانڈ ہے نہیں پلانڈ ہے، فولک ایسڈ لینے میں کیا جاتا ہے، سستی سی دوائی لے لو نا پہلے سے. ان پلانڈ ہوگا تو بھی ہم فولک ایسڈ لے رہے تھے. ایک اگر بچے کو 2% 5% ایڈوانٹیج ملتی ہے اور اس کی نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں، مختلف پرابلمس ہیں جو کہ کم ہوتی ہیں، تو ہم لے لینا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارا فوکس ہیلتھ نہیں ہے، ہمارا فوکس شو مارنا ہے. میڈم یہ خواتین کو بچے تو چلو ٹھیک ہے پیدا کرتی ہے، یہ لڑکے پیدا کرنے کیوں اتنی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا پیٹریارکل ہے. ہمیں بیٹوں سے بڑی تقویت ہوتی ہے. آپ کے معاشرے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، جتنی خدمت کرتی ہیں، بیٹے تھوڑے لاپرواہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ سمہاؤ ایک اور ایشین معاشرے میں بہت زیادہ لڑکے کی ویلیو ہے. چائنا چلے جائیے، انڈیا چلے جائیے، پاکستان آ جائیے، ہر جگہ ہماری میل کی پریفرنس ہے. ہاں ہمیں بیٹیاں بہت پیاری لگتی ہیں، باپوں کی بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن جو جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کا بیٹوں سے بنتا ہے. تو اور خصوصاً اگر آپ عجیب سی بات ہم تو بہت دیکھتے ہیں کہ جوڑی چاہیے. ایک بیٹا ہو تو وہ بالکل اکیلا سمجھتے ہیں، چاہے اس کی 4 بہنیں ہوں. جی جوڑی نہیں بنی. سو دیٹ جوڑی گیوز ٹریمینڈس اسٹرینتھ. اس خاتون کو اس کا جو ہے نا رتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کے تو 4 بیٹوں کی ماں ہے. لیکن ان 4 بیٹوں کو پیدا کرنا کتنا مشکل ہے. اس کے علاوہ ان 4 بیٹوں کے ساتھ 5-6 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ذمہ داریاں دونوں کی ہیں. تو ہم ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم فیملی سائز کیا چاہتے ہیں. ہماری اتنی تنخواہ ہے، ہمارا اتنے کمرے کا گھر ہے، ہمارے اتنے وسائل ہیں، ہماری اتنی زمینیں ہیں، ہمارا اتنا فارم ہے، ہمارا یہ بزنس ہے. کیا ہم کتنے بچے افورڈ کر سکتے ہیں جن کو ہم تعلیم بھی دیں، جن کی ہم شادی بھی کر سکیں؟ تو ہم دیکھیں گے 2 کو افورڈ کر سکتے ہیں یا 3 کر سکتے ہیں، تو پھر ہم 3 پہ رک جائیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں. اب میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں کہ 4 بیٹے ہو گئے، بڑا شوق ہے میرے ہسبینڈ کو بیٹی کا، جی میں اب 6ٹا بچہ پیدا کروں. آپ کیوں کر رہی ہیں؟ الحمدللہ آپ کو بیٹے چاہیے تھے، 4 مل گئے، اب گیو اٹ اے بریک. لیکن یہ ایک سوسائٹل سم ہاؤ جو فلفلمنٹ ہے اور اسٹیٹس آف دا وومن اینڈ مین از ریلیٹڈ ٹو دا نمبر آف چلڈرن دے پروڈیوس. اٹ ریمینز. لیکن اس میں مرد ہو زیادہ بہتر ہے. اگر مرد روشن خیال ہے، وہ کہے مجھے تو 2 ہی چاہیے، 2 بیٹیاں الحمدللہ آئی ایم گڈ، تو بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھر جو وہ محلے کی جو ماسی آتی ہے، پھر جو نیبر آتی ہے، وہ آ کے دعائیں دے کے جاتی ہے، اللہ تجھے بیٹا دے، اچھا 2 بیٹیاں ہیں، اللہ تجھے وہ اتنی دعائیں دیں گے کہ بندہ ایک انفیورٹی کمپلیکس میں آ جائے گا کہ یار کوئی مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. بیٹی بیٹے سے زیادہ پیاری ہے اور بیٹا بھی بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن سم ہاؤ ہمارا کلچر ہے کہ جوڑی بنانا تو ایک عورت کی اور مرد کی فلفلمنٹ کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے. لیٹس ہوپ کہ کبھی چینج آ جائے. کچھ گھروں میں چینج ہے. لیکن خاتون کو مطلب خاص کر بچے پیدا کرنا ایک میرج کے لیے گارنٹی بھی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے اس کو کہ میرا جو شادی ہے وہ تب تک زیادہ محفوظ ہے جب تک میرے بچے ہوں. اور پھر وہ 1-2 پہ نہیں رکتے ہیں کیونکہ اپنے آدمی کو انہوں نے مشغول بھی رکھنا ہے، مصروف بھی رکھنا ہے. کچھ حقیقتیں ہیں، لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہے اور ہر عورت بھی ایسی نہیں ہے. یہ انڈیویجول ہیں. اور ہم جیسے ہم ٹی وی اور ڈفرینٹ ٹی ویز پہ ڈرامے دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار ایسے لوگ تو نہیں ہوتے، لیکن وہ حقیقت کی ایگزیجریشن ہوتی ہے. اسی طرح میں جو آپ کو ایک آدھا قصہ جیسے بھینس کا سنا دیا، یہ حقیقت نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں بہت پیارے لوگ رہتے جو اپنی بہوؤں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی طرح ان کا خیال رکھتے ہیں. ہوں گے میڈم، بالکل ہوں گے. لیکن میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے اپنے ارد گرد اپنے پڑھے لکھے اور وہ جو خاندان ہے جو سو کالڈ پروگریسو ہے اس کے اندر ان مسائل خواتین کی پریگننسیز کے حوالے سے اتنے چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کی جو اگنورنس ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ آپ سوچیں کہ جو ڈراموں میں دکھا ہے وہ تو بہت کم ہے. میں تو اس حد تک اس چیز پہ ہوں کہ وہ بڑے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ نے خول پہن لیا ہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، میں عالم ہوں، میں نے یہ تعلیم حاصل کی، میں نے ڈگری، ہمارے یہاں ڈگریاں کیسے دی جاتی ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ. آئی تھنک یہ ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جتنی آپ نالج زیادہ حاصل کرتے ہیں نا، اتنا ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا.
آج جو میں اس اسٹیج پہ ہوں، ساری زندگی بہت محنت کی ہے، بہت پڑھا ہے، بڑی ڈگریاں لی ہیں، ABCD پوری ہے، اور مجھے بہت شوق ہے کہ میں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھوں. اور میں روز یہی کہتی ہوں، یار دیر از سو مچ نالج اینڈ ہاؤ کین آئی، میں کیسے اپڈیٹڈ رہوں، مجھے ہر چیز بالکل لیٹسٹ بھی پتہ ہو، لیکن اپنی جب آپ کو پیچھے کی ہسٹری نہیں پتہ تو وہ اپڈیٹ بھی کام کی نہیں ہے. سو اٹ ہمبلز یو. اور پھر میں آپ کو اکثر، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، کہ میں اپنی دادی امی کے بہت سے جو ہے نا ڈکٹمز یاد کرتی ہوں، بیکاز وہ جو ولیج ویمن ہوتی ہیں نا، ان کے بڑے زبردست ان کے پاس مثالیں ہوتی ہیں. تو وہ ہمیشہ کہتی تھیں، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ جب پھلدار درخت ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جس درخت پہ کوئی پھل نہیں لگتا وہ اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے. تو ہماری قوم کو ضرورت ہے کہ وہ پھلدار درخت ملے، ہمارے بہتر طبقوں کو ضرورت ہے کہ وہ جھک جائے، وہ اس بے پھل والے درخت کی طرح اکڑے نہیں. بیکاز جتنا اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اگر اللہ نے مجھے تھوڑی سی نالج دی ہے تو مجھے اس میں اس کا شکر کرنا چاہیے اور اس کو بانٹنا چاہیے. بیکاز وہ پھلدار درخت کتنے لوگوں کو بلیسنگز دیتا ہے، کتنے لوگوں کو صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. تو ہمیں اس پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے. لیکن ہم نے شاید یہ جو لڑکے پیدا کرنے کی ریس ہیں، اور اس کا برڈن میں نے اس خاتون پہ ڈال دیا ہے کہ آپ نے بچے پیدا کرنے تاکہ میرا گھر کا نظام چلے. کوئی ایک سعودیہ میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے، اور وہ الگ ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ مرے اللہ نہ خواستہ دہشت گردی میں، کنٹینر میں، آپ کی روڈ انسیڈنٹ میں، تو ایک اور تکلیف سے. تو اٹس بیٹر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہوں، ذرا سوچیں اپنی کہ آپ نے 1-2 بچے پالنے تاکہ اسے اچھی تربیت کر سکے، اس کو اچھی ڈرائیونگ لائسنس دے سکے. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ جو ماں زچگی سے گزرتی ہے وہ موت میں نہ جائے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نوزائیدہ مر نہ جائے، یا وہ 5 سال سے کم عمر میں مر نہ جائے. ہم اتنے بچوں کو کھو دیتے ہیں، وہ اتنے قیمتی بچے ہیں. جب تک ماں کو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ سن بلوغت تک پہنچے گا تو وہ بچے پیدا کرتی رہے گی، اس کے بچے اس کے سامنے فوت ہوتے رہیں گے. یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بچہ اس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ جوان ہوگا کہ وہ کسی بیماری سے پہلے مر جائے گا، یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، یا میل نرشمنٹ. آپ کے ملک میں 40% سٹنٹنگ ہے. یہ ہماری لیٹسٹ نیوٹریشن سروے بتا رہا ہے کہ ہمارے 40% لوگ پاکستان میں نیوٹریشنلی انیڈیکویٹ ہیں. نہ ان کا دماغ اتنا بڑا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا، نہ ان کا جسم اتنا بڑا ہے جو ہونا چاہیے تھا، بیکاز ان کو غذائیت نہیں اویلیبل ہے. لیکن ہم بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہی لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں. اور یہ جو پری میچور برتھس ہیں، بالکل، وہ بچے کو آپ جب جا کے دیکھتے ہیں اپنے خاندان میں کسی کو، تو وہ آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیسے آگے. اور ان کی نگہداشت، کتنے ہمارے سینٹرز ہیں جو فری آف کاسٹ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے مہنگے مہنگے بہترین سینٹرز بن گئے ہیں، لیکن غریب آدمی کے لیے کتنے سینٹرز اویلیبل ہیں. ایک بستر ہے، 4 مریض لیٹے ہیں، ایک چھوٹی سی کاٹ ہے، اس میں 4 بچے لیٹے ہیں. سرکاری یہ حال ہے. تو آپ سوچئے نا، ٹھیک ہے پاپولیشن از ٹو بی بلیمڈ، لیکن وہ پاپولیشن کیا کرے. اور یہ ابورشنس کی جو ریٹس ہیں انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت ہائی ہے، بہت ہائی ہے، بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کے طریقے بہت کم اپنائے جاتے ہیں، اور جب خاتون نے پلانڈ پریگننسی نہیں کی تو یہ اسقاط حمل کرنا اس کو کوئی قباحت نہیں لگتی. ہمارے معاشرے میں وقفے کا طریقہ استعمال کرنا جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن بیک اسٹریٹ ابارشن کرانے میں ان کو، نہ ان کے شوہر کو، نہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہ بڑی سیڈ بات ہے. جب اتنے دفاتر اویلیبل ہیں، سرکار کی طرف سے سبسڈائزڈ وقفے کی چیزیں اویلیبل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پلان پریگننسیز کریں. اور اسقاط حمل میں ماؤں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، بیکاز بہت زیادہ پاورٹی ہے، غربت ہے. جب 8واں بچہ 10واں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو خاتون اکثر غلط فیصلے کرتی ہے اپنا، بیکاز اس کو سمجھ نہیں، اسے نہیں پتا. اگر اسے پتا ہوتا اور اسے لوگوں نے ڈرایا نہ ہوتا کہ وقفے کے طریقے سے موٹی ہو جاؤ گی، تباہ ہو جاؤ گی، ختم ہو جاؤ گی، دل پہ چڑھ جائے گا، دماغ پہ چڑھ جائے گا، تو وہ بیچاری اپنی زندگی کھو کے ایک
اسقاط حمل کراتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی پرابلمز ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا ہے اور ان کو مدد کرنی ہے کہ وہ صحیح طریقہ اپنائیں, وہ وقفے کے طریقے اپنائیں, وہ اسلام میں جائز ہیں. آپ ان پلان پریگننسی نہ کریں, لیکن اگر کوئی ماں کی جان کو خطرہ ہے یا بچہ معذور ہے تو اس پہ تو ڈاکٹرز آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ان پلان پریگننسی جو ہے اس کا پروپورشن جو ہماری جسے کہتے ہیں نا ہماری ڈیزائر فار کانٹرسیپشن ہے, لیکن ہم سیکھ نہیں کرتے. ہمارے یہاں ایک ڈیبیٹ ہے اور وہ بڑی کنٹروورشل ہے. وہ لفظ جیسے میں بولوں گا کچھ لوگوں کے پھر وہ ایک خاص قسم کی اوپینین آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, 30-40 سال سے پریکٹس کری ہے پاکستان کے اندر, اور آپ نے ہزاروں خواتین کا علاج کیا ہوگا. آپ بینگ اے ڈاکٹر اس چیز کو کیسے دیکھتی ہے کہ خاتون کی کتنی مرضی ہونی چاہیے اپنی جسم کے اوپر؟ دیکھیں جی, مجھے ایک بڑی اچھی لگی تھی, میں نے ایک دفعہ مولانا اسرار کی کوئی بات سنی, تو انہوں نے ایک کسی درس میں کہا کہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک کوئی آپ کی کارپوریٹ ہے اور اس میں ایک سی ای او ہے. ایک بندے کو سی ای او ماننا پڑے گا اور باقی جو ہیں وہ اس کے کو چیئر ہو سکتے ہیں, اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں, لیکن ایک گھر میں ڈائریکٹر تو چاہیے. تو وہ آپ مرد کو ڈائریکٹر ضرور بنا دیں, اس کو اور زیادہ عزت دے دیں, سپر ڈائریکٹر بنا دیں, لیکن اس کی کو چیئر جو ہے نا وہ اس کی بیگم ہے. اس کو ڈیسیجن میکنگ میں ساتھ لے کے چلنا ہے, بچوں کی شادی میں اس سے پوچھنا ہے, اس کے بچے کتنے وہ پیدا کر سکتی ہے, اس کی کتنی صحت ہے, اپنی بیوی کے ساتھ مل کے فیصلہ کرنا ہے. اس میں کوئی کلچر نہیں ہے, اس میں کوئی دین نہیں ہے, یہ تو ہیومن بینگز کی نارمل نارمز ہیں, اور اس میں بالکل اس کی مرضی ہے. اگر وہ وقفہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اگر ہو تو بہتر ہے, لیکن وقفہ کرنا تو کہیں بھی غیر اسلامی نہیں ہے. کیوں نہیں وہ کر سکتی؟ اس کا جسم ہے, بالکل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو شادی ہو جاتی ہے نا, اور یہ آپ کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے بچے پیدا کرنے, اور پہلے مہینے میں آپ کو کہا جائے کہ جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ, یہ مطلب کس طرح ایک سائیکولوجیکل پریشر آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ایک خاتون کے اوپر, اور اس کے اوپر اس کی اپنی شادی کے اوپر کیا اثر ہوگا, اس کی دیکھیے مینٹل جی, لائف پہ, آئی اس کی تھنک اس میں پروفیشنل لائف پہ؟ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کو تھوڑا سا اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے یہاں ہوتی ہے ارینجڈ میرج. ارینجڈ میرج تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دو خاندانوں کی آپس میں ملاپ ہے. ٹو فیملیز کم ٹوگیدر اینڈ دا گرل میریز ان ٹو اے فیملی. اور ہمارے ہاں جو ویسٹ میں ہوتا ہے کہ جی 1 سال گھومے, 2 سال ملے, پھر دوستی ہوئی, پھر شادی ہوئی, پھر 1 سال 2 سال اور سوچا, پھر بچے پیدا کیے. آپ کی زیادہ کتنی بانڈنگ ہے, کتنی آپ کی ذہنی سوچ ملتی ہے. ایک دفعہ بچے آ جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بانڈنگ کا حصہ ہے, لیکن اس میں جو پورا خاندان ٹھیکیدار بنا ہوا ہے نا, اس کو بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ ذرا سا بیک سیٹ لے اور کپل کو ٹائم دے کہ وہ ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کریں. جب وہ چاہتے ہیں بچے پیدا کریں, اور جب تک 1-2 سال نہ گزر جائیں ہنگامہ نہ کریں. دیٹ از واٹ از رائٹ. لیکن ہے تو ارینج میرج ہے نا, تو اس میں یہ سب پریشرز چلیں گے, لیکن پریشرز کو لینے کا بھی طریقہ لڑکی کو بھی آنا چاہیے اور لڑکے کو اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. دونوں ٹوگیدر ہیں, اکیلے نہیں ہیں. بچے دونوں کے ہوتے ہیں, اس بیچاری کو ڈاکٹروں کے پاس کیوں لے جاتے ہو, لڑکے کو بھی ساتھ لے جاؤ نا, دونوں کا کام ہے نا. تو 1 سال تک کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عموماً یہاں پہ جب حمل کے دوران یا بچے پیدا کرنے کے پروسیس سے جب ماں گزرتی ہیں تو وہ کون سا مینٹل سٹریس ہوتا ہے, کون سا مینٹل ٹراما ہوتا ہے جس سے وہ گزر رہی ہوتی ہے, ساتھ ایک سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ میڈیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو جسم کے اندر بدلتی ہیں, تو وہ کتنی کیوس کے اندر ہوتی ہیں؟ آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے کہ اب ہمارے یہاں مینٹل ہیلتھ پہ بات ہو رہی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, بیکاز عورتوں کے ہارمونز فلکچویٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو ماہانہ ایک علامت ہے اس کے ساتھ ہارمونز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو کئی لوگوں کا جسم بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, اور کئی لوگوں کو ایک بیماری ہم کہتے ہیں پری مینسٹرل سنڈروم, پری مینسٹرل ٹینشن, کہ اس کے جسٹ پہلے ان کا موڈ تھوڑا آف ہوتا ہے, تھوڑا سا بلوٹنگ سی فیل ہوتی ہے, بھار فیل ہوتا ہے, تھوڑی سی چڑچڑی ہوتی ہیں, اور پیپل سے اٹ از دا ٹائم آف دا منتھ, اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو چھوٹی موٹی تو کسی کسی کو ہوتی ہے, لیکن یہی چیز بگڑ بھی سکتی ہے. سملرلی پریگننسی میں اتنا زیادہ ہارمونل اور جسمانی چینج ہے, بہت زیادہ چینج ہے. آپ سوچیں نا, ایک
3 kg کا بچہ آپ اپنے اندر اس کو گرو کرتے ہیں، پھر اس کو پیدا کرنے کا حمل اتنا مشکل ہے کہ جو انسان کو سب سے مشکل پین ہے اس کے تھرو وہ عورت گزرتی ہے، اور اس کو لوگ ٹریولائز کرتے ہیں کہ یہ تو اما ابا کے زمانے سے ہو رہا تھا، تم نے کیا توپ کام کر دیا. سبھی کرتے ہیں، تمہارا بھی ہو گیا. لیکن ٹریولائز نہیں کرنا. اور مینٹل ہیلتھ ایشوز ڈلیوری کے اراؤنڈ خاصے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ایز اے بیٹر پیرنٹ نہیں کام کر سکتی. وہ اس کو لیکٹیشن وہ بریسٹ فیڈ میں پرابلم آ سکتی ہے، بچے سے بانڈنگ میں پرابلم آ سکتی ہے. تو اگر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ چیزیں کوئی جنات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ 5%، 2%، 10% لڑکیوں کو ہو سکتی ہیں، اور ان کا بہت ایزی حل ہے کہ وی ٹاک اباؤٹ اٹ، کسی کو دکھا دیں. اور اکثر ہوتا ہے کہ اس کا صرف کاؤنسلنگ سے ہی چیزیں حل ہو جاتی ہیں. ضرورت ہو تو دوا بھی اویلیبل ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ چینجز ہوتے ہیں، اور ذہنی صحت جسمانی صحت کے برابر ہے، اس کو توجہ دینا. اور میں اکثر اپنی کسی لڑکی کو جو مجھے دکھاتی ہے اس کو کہتی ہوں کہ نہیں، تم سائیکائٹرسٹ سے کنسلٹ کر لو، مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ایشو ہے. تو اس کے بعد میں اسے کہتی ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو. جہاں میں سائیکائٹرسٹ کو بھیجتی ہوں تو پاگل والے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا. میں نے کہا نہیں، یہ جسٹ آپ کے اوپر پریشر ہے، آپ کو کوئی ڈپریشن ہے تو ٹاک اٹ آؤٹ، ڈسکس. کیا پتہ کوئی دوا کی ضرورت ہو تو اس کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو رات کو نیند بھی نہیں آ رہی، آپ سینسیٹیو بھی زیادہ ہیں، آپ روتی بھی زیادہ ہیں، آپ کھاتی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن دکھائیں گے نہیں کہ بیکاز یہ تو ایک اسٹگما ہے. یہ آپ نے یہ جو بات کی نا کہ ڈاکٹر کو نہیں دکھانا، بچے زیادہ پیدا کرنا، پری میچور برتھس، میل نرش، اور یہ بہت ساری کہانی اس کے ارد گرد. ہمیں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سی سیکشنز بھی آج کل جو آپریشنز ہیں وہ بھی بڑی عام ہو گئیں. وہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اگر آپ پہلے سے احتیاط کریں، کچھ گائیڈ لائنس ہوں گی جس کو فالو کریں تو شاید وہ نوبت نہ آئے. دیکھیں چیزیں جو ہے نا، ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ہے جی سیزیرین بہت ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ماں اور بچے کی صحت بھی چاہیے. اگر ہم نارمل پیدا کریں اور بچہ معذور ہو، نارمل پیدا کریں، ماں کے اندر اتنا انفیکشن ہو جائے کہ اس کی جان خطرے میں چلی جائے، وہ ICU میں چلے جائے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیزیرین تب کیا جاتا ہے کہ جب رسک ٹو دا مدر اور بیبی از مور، اگر ہم ویٹ کریں. یہ ایک پہلا اصول ہے. اس اصول پہ کتنے لوگ پابند ہیں یہ تو آپ ریگولیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی. یہ ہمارا میڈیکل اصول ہے. اب اس کے ایک برعکس جو دوسرا چہرہ آپ کو بتانا چاہوں گی، لڑکیاں آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میں پین نہیں برداشت کر سکتی، آپ میرا سیزیرین کر دیں. لیکن بیٹا تم نے تو ابھی تک پین ہی نہیں لی، تمہیں کیا پتا. نہیں، پھر امی آئیں گی ان کی، نہیں میری بچی برداشت نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحب، بہت نازک ہے، آپ بس اس کا سیزیرین کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بس آپ سیزیرین کریں، ہم رسک نہیں لیں گے، بڑا پریشس بچہ ہے، ہمیں پتہ ہے بیٹا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا آپ سیزیرین ہی کریں، رسک نہیں لے سکتے. تو میں کہتی ہوں اگر پین کا خوف ہے تو اب اس کی بھی بڑی فیسلٹی آ گئی ہے، ایپیڈیورل ہے، پین ریلیف ہے. اس کے بعد نہیں ڈاکٹر صاحب وہ نہیں لگوانا، آپ بس آپریشن کریں نا، ہم کہہ رہے ہیں آپ کا کیا جاتا ہے. اب یہ چیز ہے جو کہ ویسٹ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی شروع ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں سوشل ڈیمانڈ. اور پھر مطلب میں ہمیشہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، دیکھو اگر کراؤ گی تو یہ نقصان ہوگا، نہیں کراؤ گی تو یہ فائدہ ہوگا، کرانے سے یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نہ کرانے سے یہ نقصان بھی. یہ سب باتیں ہیں، پروز اینڈ کونس بتانا. پھر کہنا تم گوگل بھی کر لو، تم نیٹ پہ بھی دیکھ لو، تم اور سوچ لو، اب اگلی دفعہ میاں کو لے آؤ، اس سے بھی ڈسکس کر لیں گے. دس از ہاؤ یو ٹرائی اینڈ کنونس دیم کہ اور آپریشن تو ہر وقت ہی کر سکتے ہیں، جب ہم صحیح سمجھیں گے کر دیں گے. تو ہم پہلے سے ہی راستہ بند کر دیں. لیکن یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک طرف سے ہم بلیم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ایک پبلک ڈیمانڈ ہے. لیکن میرے خیال سے آپ تو ڈاکٹر ہے، بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں، لیکن جس طرح آپ کا شروع سے گائیڈ لائنس فالو کر رہے ہوں، میڈیکل کی جتنی بھی آپ کو کی جا رہی ہو، میں نے بڑے کم ایسے مردوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اپنی بیگم کو آ کے بکس پکڑاتی ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، جو میڈیکل پریگننسی کے اندر آپ کو پڑھنی چاہیے. تو اس طرح چیزیں کریں تو شاید اس طرح کی نوبت نہ آئے. لیکن پتہ نہیں، ہمیں میڈیکل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کسی حد تک اپنی سوشل ڈیمانڈز کے اندر اس کو وہ کرنا ہے کہ میری جو چیزیں ہیں وہ میڈیکل پریکٹس کے اندر اگر وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہے. اب اسی طرح ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں، میں بہت سینئر ہو گئی ہوں، تو خیر وہ آئیں گے کہ آپ بڑی سینئر ہیں، سنا ہے آپ کیس نارمل کرتی ہیں.
میں نے کہا بچے میں نہیں کرتی، قدرت کرتی ہے، ہم اس کو اسسٹ کرتے ہیں. یہ قدرتی عمل ہے اور ہمارا کام ہے کہ اس قدرتی عمل کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اگر آپ کو خطرہ ہوگا تو گارنٹی کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ نارمل کی ہے نہ سیزیرین کی ہے. تو اس سوچ کے ساتھ آپ کو جانا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹرسٹ جو بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے. ضروری نہیں ڈاکٹر ہو، ضروری نہیں اسپیشلسٹ ہو. ہماری کمیونٹی میں ورکرز ہیں، کمیونٹی مڈ وائفز ہیں، لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں، دے آر ٹرینڈ ٹو ڈیلیور. لیکن یہ جو سی سیکشنز ہیں اس میں عموماً نا یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہے وہ کتنے آپ پیدا کر سکتے ہیں سی سیکشن سے. اب ہر بچہ آپ سی سیکشن سے تو پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر بہت زیادہ آپریشنز ہوں گے تو پھر اس کے نقصانات بھی ہوں گے. دیکھیں نا جی، یہ سب چیزیں تو سوچنے کی ہیں نا. جب اماں ڈیمانڈ لے کے آتی ہے اپنی بیٹی کی، اسے بھی سوچنا چاہیے اور ڈاکٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ آپریشن کر رہی ہوں تو مجھے تو دیکھیں نا جی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری جو ایتھکس ہے نا، وی آر آنسریبل ٹو آور پیئرس یعنی ہمارے ہم اثر جو ہیں وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جونیئرس بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سے سینئر بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے جو ہماری پریکٹس کو دیکھ رہی ہے. اور آپ کا ضمیر کتنا سیٹسفائیڈ ہے کہ یو ڈڈ دا بیسٹ آف یور کیپیسٹی. تو یہ آپ ضرور سوچئے کہ جس آپ ہیلتھ پریکٹیشنرس کے جا رہے ہیں، ایز لانگ ایز دیٹ پرسن از گیونگ ٹو دا بیسٹ آف ہر کیپیسٹی، دیٹ پرسن از گڈ. آپ نے تو بہت کچھ بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اگر آپ آسان لفظوں میں بتا سکتی ہیں کہ دوران حمل جب بچہ پیدا ہو رہا ہو ایک ماں کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس نے کرنی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی، کون سے ایسے ڈوز ہیں اور ڈونٹس ہیں، اگر آسان لفظوں میں. میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ حمل ایک قدرتی اٹس اے فزیولوجیکل پروسیس، تو اس کو فزیولوجیکل ہی ٹریٹ کریں. اگر آپ ہیلتھی ہیں، آپ کا بچہ ٹھیک ہے، ریگولرلی کم سے کم 8 دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ان 9 مہینے میں وزٹ کریں. WHO کہتا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ہر مہینے ضرور اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرے، آپ کا وزن دیکھے، بچے کی نشو و نما دیکھے. ڈاکٹر نہیں ہے تو ہیلتھ کیئر ورکر کو دکھائیے. یہ بہت ضروری ہے. اپنی نگہداشت کریں. یہ نہ کہیں کہ میرے 3 بچے نارمل ہو چکے ہیں، اب تو میں کسی سینٹر میں جاؤں گی نہیں، میں تو نارمل ہوں. آپ نارمل ضرور ہوں گی، لیکن ہر پریگننسی ایک آپ کے جسم پہ چیلنج ہے. ریگولر نگہداشت لیں، ریگولر روٹینز اپنی چلائیں. اگر آپ واک کرتی ہیں واک کرتی رہیں، گھر کا کام کرتی ہیں کام کرتی رہیں. اور جتنی آپ ایکٹیو ہوں گی اتنا آپ کا حمل جو ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا. لیکن اگر کوئی حمل میں پیچیدگی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس خاتون کو سپورٹ دیں. ریسٹ کی ضرورت ہے، ریسٹ کرنے کا موقع دیں. دوائیوں کی ضرورت ہے، دوائیاں دیں. سپلیمنٹس پاکستان کی ہر عورت کو چاہیے. پہلے 3 ماہ میں فولک ایسڈ اور آگے کے ماہ میں آئرن اور منرلس کے سپلیمنٹ اور کیلشیم سپلیمنٹ. ہماری نیوٹریشن پور ہے، ہماری غذا میں ملاوٹ ہے، ہماری پاورٹی ہے، تو ہمیں ایسے سپلیمنٹس جو اچھے بھی ہوں اور سستے بھی ہوں ان کی ضرورت ہے. زچگی بہترین جگہ پہ کرائیے جو سیف جگہ ہے. سرکاری اگر ایک اچھی فیسلٹی اویلیبل ہے اس کو ضرور اویل کریں. آپ سیف مدرہڈ کیجیے، ایسی جگہ زچگی کریں جہاں پہ سیفٹی ہو. اور اگر وہ چھوٹا سینٹر ہے تو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہو کہ آپ کو فوراً ٹرانسفر کیا جا سکے اور آپ کی صحت اور آپ کے آنے والی کی صحت بہترین ہو. اور پیدائش کے بعد 2 سے 3 سال کا وقفہ ضرور کریں. یہ جو منسٹرل ہائیجین مینجمنٹ ہے جس کو MHM کہتے ہیں، جس کو مہینے کے خاص دن کے اندر ایک لڑکی کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو کب ہاسپٹل جانا ہے کب نہیں جانا، کون سی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھے آپ. دیکھیں جی 90% بچیاں تو ہیلتھی ہوتی ہیں. اٹ از جسٹ اے منتھلی ایونٹ. اس کو اپنی پراپر ہائیجین مینٹین کرنا، اپنے جسم میں صاف آپ کے کپڑے ہوں اور ان کو فریکوینٹلی چینج کریں. نہانے سے بالکل اجتناب نہ کریں. لیکن آبویسلی آپ کو کلچرل نارمس کو رسپیکٹ کرنا ہے. جو آپ کی امی کہتی ہیں، نانی کہتی ہیں، ان کی باتیں تو ماننی پڑتی ہیں. لیکن کوئی نہانے میں بالکل کوئی منع نہیں ہے. اپنے اگر معمولی سی پین ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں جو گھریلو ٹوٹکے ہیں، گرم پانی کی بوتل لے کے بستر میں لیٹ گئے، 6 گھنٹے میں درد ٹھیک ہو گئی، کوئی ایسی درد نہیں تھی. اگر اس سے زیادہ ہے تو پلین پیناڈول آپ لے لیتے ہیں. میجورٹی 95% گرلز آر فائن. اس سے زیادہ اگر کوئی تکلیف ہے، زیادہ خون کا اخراج ہے یا 3 مہینے 6 مہینے آ ہی نہیں رہے تو اپنے قریبی معالج سے ضرور رجوع کریں جس میں وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں. سو یہ ایک قدرتی چیز ہے. اور بیکاز بچیوں کو یہ ایک بلڈ کا لاس ہر مہینے برداشت کرنا پڑتا ہے تو ماؤں کا کام ہے کہ ان کی
کھانا پینا اچھا رکھیں، ان کو انشور کریں جو آپ کے وسائل ہیں اس میں ان کو پروٹین ضرور ملے، کچھ نہ کچھ جیسے یہ دالیں ہیں، مٹر ہے، میٹ ہے، چاہے چکن ہو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو. ہم بڑے چھوٹے کے چکر میں رہ ہی گئے ہیں، گرم ٹھنڈے سے بالکل فارغ ہو گئے ہیں. انڈا بالکل گرم نہیں ہے، ایک انڈا ضرور کھلائیے، بیلنس ڈائٹ دیجیے، پانی ایڈیکویٹ لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہائیجین کا خیال رکھیں. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. بھرپور اسپورٹس میں حصہ لیں، بھاگیں دوڑیں. یہ دس از ناٹ اے ڈیزیز، دس از فزیولوجیکل. پریگننسی از فزیولوجیکل، مینسٹریشن از فزیولوجیکل، مینوپاز از فزیولوجیکل. یہ لائف سائیکل ہے، اس کے ساتھ بھرپور گزاریں، اس سے ہینڈی کیپ نہ ہو. بی اے وومن اینڈ بی پراؤڈ ٹو اے وومن. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے جو آدمی کو نہیں دیا. آپ ماں بن سکتی ہیں، وہ نہیں بن سکتا. الحمدللہ. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے والدین بھی اس پہ بات کریں، بیٹیوں کے ساتھ بات کریں، امی خاص طور پر بات کریں، ٹیچرز بات کریں، اور ہمارے اسکولز میں کالجز میں یا جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے واش روم کی بہترین فیسلٹیز ہوں تاکہ وہ تنگ نہ ہو اور اپنا کام جاری رکھ سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے ساتھ بڑی تفصیلاً اور بڑی آسان لفظوں میں ہم نے بہت کچھ آج بات کی ہے. کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک اور سیشن ہو جب آپ کے ساتھ وقت ہو. ہم اور میری آڈینس آپ کی انتہائی مشہور ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس آئیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو.